السلام علیکم، میں ہوں زیب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور افسوسناک خبر کہ ایک ڈاکٹر کی تعیناتی کے بعد یعنی کہ ایک تجربہ آپ کا غلط ثابت ہوا، اس سے بھی آپ نے کچھ نہیں سیکھا۔ اب آپ نے دوسرا عمل یہ اختیار کیا کہ ایک جو ڈاکٹر تھی ڈاکٹر فاطمہ، اس کو آپ نے سرکاری اسپتال سے لیا تھا، اب دوبارہ یعنی کہ جو دوسری ڈاکٹر کو آپ نے تعینات کیا ہے اس کا تعلق بھی سرکاری اسپتال سے ہے اور پھر اسی لیاری جنرل اسپتال سے ہے اور شہید بے نظیر بھٹو میڈیکل جو ہے وہ کالج سے ہے جہاں سے ڈاکٹر فاطمہ بھی تھی۔ یعنی کہ آپ نے اب بھی کچھ نہیں سیکھا اور آپ اب بھی اس کیس کو خراب کرنے میں دن رات ایک کر رہے ہیں، لیکن ٹھیک کرنے میں آپ اس کا سوچ ہی نہیں رہے۔ اچھا، اب معاملہ کیا ہے؟ پہلے تو جو ڈاکٹر فاطمہ کی رپورٹ تھی اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا اور ساتھ ہی اس سارے معاملے پر بات کریں گے۔ ایک نیا آرڈر کیا جاری ہوا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کون کون سی باتیں ہیں جو شامل تھیں اور جو پہلے شامل نہیں تھی۔ اچھا، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو ڈاکٹر فاطمہ کی رپورٹ تھی جس کو مسترد کر دیا گیا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا، ڈسٹ بن میں ڈال دیا گیا۔ اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں ایک سینئر رجسٹرار یعنی کہ ایک تجربے کار یعنی کہ ڈاکٹر فاطمہ سے اوپر ان کا ہیڈ، اس جو رپورٹ ڈاکٹر فاطمہ نے غلط لکھی تھی اس رپورٹ میں سٹیمپ جو ہے وہ ان کے سینئر آفیسر کی لگی ہوئی ہے۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ پورا کا پورا ادارہ ہی تباہ ہے، پورا کا پورا ادارہ ہی کرپٹ ہے، نون ایجوکیشن ہے، قابلیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس ڈاکٹر فاطمہ کی رپورٹ پہ جو سٹیمپ لگانے والا شخص ہے وہ واقعہ ہیڈ نکلا ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں، پھر آگے بات بڑھ گئی ہے، یعنی کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہے یہ کیس درست سر میں جائے چونکہ آپ کا نیکسس ظہیر گروپ کے ساتھ ہے، آپ کا گٹھ جوڑ ہے، ظاہر معاملہ جو ہے وہ اس کا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں کہ جو ڈاکٹر انہوں نے ایک نوٹیفائی کیا ہے اور جو اس میں جو ڈاکٹر لی گئی ہے وہ اسی اسپتال سے لی گئی ہے جہاں سے ڈاکٹر فاطمہ تھی۔ یقیناً وہ قابل ہوں گی، یقیناً وہ ان سے زیادہ بہتر اپنا کام سر انجام دیں گی، لیکن بجائے آپ سرکاری اسپتال سے لینے کے آپ ڈاؤ، جنا اور دیگر جو پرائیویٹ ادارے ہیں آپ وہاں سے بھی کوئی ڈاکٹر ہائر کر سکتے تھے، اور یہ تحفظات مہدی کاظمی کو بھی ڈاکٹر فاطمہ کے بعد لاحق ہو گئے چونکہ ان کی کریکٹر ان کا جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے بات کی گئی جس کی وجہ سے وہ دباؤ میں رہے۔ انہوں نے بھی خط لکھا، خط میں کہا کہ پرائیویٹ اسپتال سے جو ہے وہ کرایا جائے، جو بھی نفسیاتی جو ہے وہ رپورٹ بنوانی ہے کوئی پرائیویٹ ڈاکٹر ہائر کیا جائے، لیکن خیر ایسا نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے ڈاکٹر عائشہ نام ہے ان کو جو ہے وہ سرکاری اسپتال میں ہی موجود ہے جہاں ڈاکٹر فاطمہ تھی وہیں ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا۔ اب وہ یہ رپورٹ مرتب کریں گی، یعنی کہ ایک عورت یعنی کہ ایک ڈاکٹر جو ڈاکٹر فاطمہ پہلے ہی وہ جا کے اس کا دماغ خراب کر چکی ہے اس بچی کا اچھا بھلا، اب ایک اور ڈاکٹر آپ اس کا ذہن اگر نہیں بھی خراب تو آپ کے ڈاکٹر جانے سے اور سوالات کرنے سے بار بار اس کا دماغ خراب نہیں بھی ہوتا تو میرا خیال ہے شاید آپ کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ وہ اچھی بلی بچی، کم سن بچی جو ہے وہ آپ کی وجہ سے وہ اپنے ذہنی توازن جو ہے کھو بیٹھے گی۔ اب ڈاکٹر عائشہ آ گئی ہیں، اب انہوں نے رپورٹ عدالت میں جمع کرانی ہے، یہ جو ہے وہ زہرا کی اسسمنٹ کریں گی، اس کے جانچ پڑتال کرے گی، نفسیاتی رپورٹ بنائے گی، رپورٹ عدالت میں جمع ہوگی۔ اور بتایا گیا ہے کہ جو ڈاکٹر عائشہ ہے یہ تجربے کار ہیں، اس سے پہلے ڈاکٹر عظمیٰ بھی تھی، ڈاکٹر عظمیٰ نے ایک پرائیویٹ اسپتال کی ڈاکٹر ہیں ان کا نام دیا تھا کہ اس ڈاکٹر کو تعینات کیا جائے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اپنی مرضی کا ہی ڈاکٹر جو ہے وہ لگانا بہتر سمجھا۔ اور اس حوالے سے جو ایک خط جو ہے وہ جبران ناصر نے بھی لکھا ہے اور انہوں نے بھی یہی سارے تحفظات کا اظہار کیا کہ ایک تجربہ آپ کا ناکام رہا ہے تو دوسرا تجربہ کرنے سے بہتر یہ کہ آپ پرائیویٹ اسپتال کا ڈاکٹر جو ہے وہ تعینات کریں، لیکن انہوں نے اس کی بھی بات نہیں سنی جو پہلے روز سے کھڑا ہوا ہے، جو انتہائی قابل ہے، جو سارے معاملے کو بڑی جو ہے وہ گہرائی سے دیکھ رہا ہے، لیکن انہوں نے اس کی بات کو بھی خاطر میں نہیں لیا اور وہی کیا جو انہوں نے کرنا تھا۔ چونکہ انہوں نے وہ کیوں کرنا ہے یہ تو اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے کیوں کرنا ہے، انہوں نے اس لیے کرنا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کی رپورٹ بنوا سکیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر فاطمہ کا کردار یہاں پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر فاطمہ مسلسل جو ہے وہ اس سارے معاملے کو لے کر کوشش کر رہی ہیں کہ یہ جو انہوں نے من گھڑت اور جو جھوٹی اور جو ایک فیک خبریں جو ہے وہ گردش کروائی ہیں، جو چلوائی ہیں، اب اس کو کس طرح سے جو ہے وہ صاف کریں۔ اب ایک طرف تو انہوں نے جو ہے وہ
جو بھی کرنا تھا وہ تو انہوں نے کر لیا. شہلا رضا پر الزامات بھی لگا دیا. اب الزامات کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک جھوٹا ڈرامہ بھی کر لیا کہ میں بیمار ہوں, میں پتہ نہیں کیا کیا ہوں. خیر, اب بات یہ ہے کہ ایک نئی ڈاکٹر آ گئی ہے اور نئی ڈاکٹر نے عدالت میں جو رپورٹ جمع کرانی ہے. اب دیکھیں نئی رپورٹ جو عدالت میں جمع ہوتی ہے اس میں کیا باتیں سامنے آتی ہیں.